بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کے مسائل ذکر کر رہے تھے۔ کل چند مسائل ذکر کیے کہ جن صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی انہی میں سے چند مسائل ذکر کریں گے کہ جس کی وجہ سے یعنی نماز کے دوران ایسی غلطی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کریں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے آج پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جو ہم سنت اور نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں جیسے 2 سنت پڑھتے ہیں یا 4 سنت پڑھتے ہیں، اسی طرح نفل جو ہے 2 پڑھتے ہیں یا 4 رکعت کی نفل کی نیت کرتے ہیں، تو سنت یا نفل نماز میں جتنی بھی رکعت پڑھی جاتی ہے، تمام رکعت میں، پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، تمام رکعت میں سورت ملائی جاتی ہے۔ یہ سورت کا ملانا، تمام رکعت میں سورت کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر نماز کے دوران یعنی سنت یا نفل نماز پڑھتے ہوئے اگر سورہ فاتحہ کے بعد تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں سورت کا ملانا بھول گئے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم سورت ملانا بھول جاتے ہیں تو آخر میں تحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنے کی۔ اس کے بعد مسئلہ ہے، غور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ، کہ 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز، فرض نماز، اور یا وتر نماز اگر ہم قضا کر رہے ہیں، وتر نماز اگر قضا کر رہے ہیں، اور نمبر 3 ظہر کی جو پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ تینوں نمازوں کا یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز جو فرض ہے، جیسے مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز یا ظہر کی نماز۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، عصر کی 4 رکعت فرض ہیں، مغرب کی 3 ہیں، اور عشاء کی 4 رکعت ہیں۔ اور اسی طرح سے وتر کی قضا نماز، وتر کی قضا نماز، اور ظہر کی پہلی جو سنتیں پڑھتے ہیں 4 رکعت والی، ان نمازوں میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم درمیان میں جو قعدہ بیٹھتے ہیں 2 رکعت کے بعد، اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو اگر اتحیات 2 دفعہ پڑھ لی، غلطی سے بھول گئے، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اگر اتحیات ایک ہی دفعہ پڑھی لیکن آگے اتحیات پڑھ کر کے اٹھنا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھنا ہوتا ہے، اٹھے نہیں بلکہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو درود شریف اگر پڑھنا شروع کیا تو درود شریف پڑھتے ہوئے یاد آیا اللہم صلی علی محمد تک پڑھ چکے تھے، اس سے آگے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور خیال آیا کہ میں نے تو کھڑا ہونا تھا، تو اب فوراً کھڑے ہوں گے لیکن سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد یہاں تک اگر پڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے، اور اگر ابھی شروع ہی کیا تھا، اللہم صلی صرف کیا تھا اور یاد آ گیا اور کھڑے ہو گئے، تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ پھر ایک دفعہ سن لیں کہ ظہر کی نماز 4 فرض پڑھ رہے ہیں، یا عصر کی 4 فرض پڑھ رہے ہیں، یا مغرب کی 3 فرض پڑھ رہے ہیں، یا عشاء کی 4 فرض پڑھ رہے ہیں، یا قضا وتر پڑھ رہے ہیں، ادا وتر نہیں قضا وتر پڑھ رہے ہیں، یا ظہر کے پہلے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، 4 سنت پڑھ رہے ہیں۔ ان صورتوں میں اگر جو 2 رکعت کے بعد جس قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اس اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں، اس اتحیات میں اگر اتحیات 2 دفعہ غلطی سے پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور یا
अत्तहियात के बाद दूसरी शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ लिया, और आगे पढ़ रहे थे कि ख्याल आया कि 2 रकात हुई, अभी तो उठना है, तो उठ जाएंगे। लेकिन ये वाजिब की खिलाफ वर्जी हुई है। वाजिब जो है वो ये है कि सिर्फ अत्तहियात पढ़ी जाए, दुरूद पढ़ने से पहले खड़ा हुआ जाए। तो लिहाजा अब सजदे सहव करेंगे, यानी चौथी रकात के बाद जब अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह करके सजदे में जाएंगे, अल्लाह अकबर कह करके उठेंगे, फिर सजदे में जाएंगे अल्लाह अकबर कह करके, और फिर अपनी पूरी नमाज अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात से लेकर के रब्बना आतिना फिद दुनिया तक पूरी अपनी नमाज करेंगे। ये बात बड़ी अहम है और याद रखने की। एक और मसला ये कि अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठे थे और अत्तहियात की जगह कुछ और पढ़ लिया, बेदहानी में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पढ़ने के बजाय अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू कर दिया। यानी वो ख्याल में ये है कि जी मैं खड़ी होकर के पढ़ रहा हूँ, मैं खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ, तो इससे भी सजदा साहब वाजिब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा और ख्याल आया हो मैं तो अत्तहियात में हूँ, और फिर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़ा है, तो ये जो अल्हम्दु ही शुरू कर दी थी, तो इसकी वजह से भी सजदा साहब वाजिब हो जाता है। तो आज के ये बयान करदा 2-3 मसले याद रखने हैं, इंशाअल्लाह बाकी मसाइल फिर बयान करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता।